اسی کے ساتھ یہ پہلے صدر ہیں اس جلسے کے اور مہمان خصوصی ہیں. اس کے آداب اور ایک بار آپ کا استقبال کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کے ہمارے خصوصی مہمان راحت اندوری صاحب، جو ایک نہ صرف بہت شاعر ہیں بلکہ ایک بہترین عالمی سطح کے شعراء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. تو سر سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. سرزمین گلبرگہ میں آپ کا استقبال ہے. سر اس سے پہلے کبھی آپ کو شہر گلبرگہ آنا ہو؟ گلبرگہ سے گزرا کئی مرتبہ اور گلبرگہ کو جانتا ہوں دل کے حوالے سے، لیکن اتفاق ہے کہ ایسی ادبی اور پاکیزہ اور نورانی زمین پر آنے کا اتفاق میرا پہلا ہوا ہے. سر جس طرح آپ جانتے ہیں یہ سلیمان خطیب چیریٹیبل ٹرسٹ کا 25واں یعنی سلور جوبلی گولڈ میڈل فنکشن سیلیبریٹ ہوا ہے. تو کیا آپ اس سے پہلے کبھی آپ کو سلیمان خطیب صاحب کے ساتھ مشاعرے میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا سر؟ ہاں، مجھے سن تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن لال قلعہ کا مشاعرہ تھا دلی کا، اور اس میں نے بھی شرکت کی تھی. اور وہ سلمان صاحب بھی تھے. ایک مزاحی نگار کی حیثیت سے وہ اپنا ایک بلند مقام رکھتے تھے، اور میں اس سے واقف ہوں. سر آپ نے کئی ایک کل ہند سے ہٹ کر کے آپ نے عالمی سطح کے کئی مشاعرے پڑھے ہیں. تو آپ کا جو شاعری کا آپ کا دور رہا ہے، کب سے آپ نے شاعری کی شروعات کی ہے؟ میں سن 71-72 سے باقاعدہ طور پر منچ پر ہوں، اسٹیج پر ہوں اردو مشاعروں کی. اس کا مطلب کوئی 40-45 سال سے مجھے لگاتار ہو گئے سارے ملک میں اور ملک کے باہر جانے کا اتفاق. آپ کے کچھ مجموعہ کلام شائع ہو کے منظر یہاں پر آ چکے ہیں، براہ کرم اس کے نام بتائیں. جی، میری پہلی کتاب آئی تھی دھوپ دھوپ کے نام سے، جو اسرار کرمی نے الہ آباد میں چھاپی تھی. اس کے بعد 5واں درویش، میرے بعد موجود اور ناراض، یہ ساری کتابیں میری غزل کے مجموعے ہیں. جی. غزل سے ہٹ کر کے آپ اور کون سے اصناف پہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، غزل ہی کہتا ہوں میں، اور میرا دل اسی میں لگتا ہے غزل کہنے میں. اچھا. آپ کے آئیڈیل شعراء میں کون کون ہیں؟ بھائی، ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے ایسے نام ہیں جنہیں میں بے پناہ پسند کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں. کسی کا ایک کا نام لینا مناسب نہیں. باقی یہ ہے کہ صحت کے بھی اور اس سے پہلے کے بھی اچھے شعر میں پاکستان ہندوستان دونوں جگہ پہ کافی لوگ ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں. اچھا، آپ نے کبھی بالی ووڈ کے لیے ٹرائی نہیں کیا، یا وہاں سے آپ کو کوئی ایسی مطلب آفرس نہیں آئے اس کے لیے؟ میں نے کوئی 30-40 فلموں میں گانے لکھے ہیں جو سپر، جس میں سلور جبلی اور گولڈن جبلی جیسی فلمیں بھی ہیں. جو لیٹسٹ آخری کی جو میری فلمیں تھیں، اس میں منا بھائی، MBBS، مرڈر، مشن کشمیر، عشق، درار، یارانہ، یہ ساری فلمیں بنی. تو کیا آپ نے اس کو ٹوٹلی ترک کر دیا ہے؟ ہاں، ترک نہیں ہے، مطلب یہ کہ میں اب کوئی ایسی کوئی کہانی ایسی آفر آتا ہے جس میں مجھے لگے کہ شاعری کی گنجائش ہے، تو میں ابھی بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ میں اب ریگولر بمبئی نہیں رہتا. ہاں جی. اچھا. تو وہ اسٹوری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ہاں، اب اصل میں الفاظ کی گنجائش ہندی نغموں میں، ہندی سنیما میں بہت کم رہ گئی. لفظ مر گیا وہاں. تو وہاں پر ہمارے شاعری کی گنجائش، کسی زمانے میں شاعری جو ہوتی تھی وہ فلم کا بالکل بیک بانڈ ہوتی تھی، کہ پوری کہانی اس پر ڈیپینڈ کرتی تھی. کہانی کے ساتھ ساتھ فلم کا گانا چلتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ جب گانا آتا ہے تو کہانی رک جاتی ہے. کہانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر میں نے کسی ایک فلم کے لیے لکھا، وہ گانا وہاں سے ہٹا کے دوسری میں دیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ مزہ نہیں آتا ہے، جی نہیں لگتا کام کرنے میں. تو اس لیے نہیں کرتا. اچھا، اس سے ہٹ کر کے میں آپ سے کہنا چاہوں گا راحت اندوری صاحب کہ سلیمان خطیب صاحب کو آپ نے دیکھا ہے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ایسے شاعر سے انٹرویو لے رہے ہیں جنہوں نے سلیمان خطیب کے مشاعرے میں نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ انہوں نے سلیمان خطیب کو پڑھتے ہوئے سنا ہے وہاں پر. تو سر یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو سلور جوبلی پروگرام یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ٹرسٹ کا، سلیمان خطیب چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے، تو آپ نے شاید ان کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا، سلیمان خطیب کے اور ان کے فرزندان اور دختران کی یہ جو دن رات کی کوششیں، جہاں پر ایک طریقے سے اردو زبان کی نہ صرف ترویج ہو رہی ہے اور اس کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، بلکہ بچوں میں مقابلہ جاتی کمپٹیشن یہاں پہ منعقد کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں ٹرسٹ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی مجھے یہیں آ کر معلوم ہوا. کل اور آج ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں، تمکین صاحب اور متین صاحب، دونوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو بہت ہی اچھا لگا کہ اتنے
سعادت مند اولادیں اللہ سب کو نصیب کرے، اور اپنے والد کو زندہ رکھے ہوئے. والد تو ان کے اپنے فن سے، اپنے ہنر سے، اپنی شاعری سے جانے پہچانے تھے، لیکن اب بچوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، بچوں کا جو فرض ہوتا ہے باپ کے تئیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک نسل اس طرف راغب ہو رہی ہے اور ہماری اردو کی طرف آ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی سر، یہاں سے گزرے آپ، لیکن آپ کو کبھی اتفاق نہیں ہوا آنے کا. شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ خواجہ صاحب کی زیارت سے بھی سرفراز ہوئے ہوں گے یا ہونے جا رہے ہوں گے. تو یہاں کے آپ کے مختصر سے وقفے میں جو حالات کا آپ نے جائزہ لیا ہے یہاں کے لوگ، یہاں کی تہذیب آپ کو کیسے لگی، اس بارے میں بتائیں. میں تو بہت کم وقت ہوا مجھے، لیکن یہ ہے کہ میں کل شام تک رکوں گا شاید، تو میں کچھ جاؤں گا بھی لوگوں سے ملاقات. اور آج خاص طور پر لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اردو کا بڑا ذوق و شوق ہے یہاں پر، ماشاءاللہ، بڑی اچھی فضا ہے، بہت اچھا ماحول ہے. تو خوشی ہوئی ہے مجھے آ کر، اب دیکھوں گا انشاءاللہ. اچھا، خطیب صاحب کا کلام پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ خطیب صاحب کو میں نے خود پڑھتے ہوئے سنا ہے، ان کے ساتھ میں نے مشاعر میں شرکت کی ہے. اس کے علاوہ کچھ ان کے نمبر وغیرہ شاید شگوفہ وغیرہ پہ نکلے، اور ادھر ادھر جہاں وہ شائع ہوئے وہ میں نے ان کو پڑھا. وہ اپنے رنگ کے الگ ہی شاعر تھے، بہت ہی تکنیلا بولے جی. ابھی ہمارے نئے جو لکھنے والے فنکار ہیں، شعراء ہیں، ان کے بارے میں آپ کا اپنا کچھ پیام آپ کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا نئے آنے والے بچوں کے لیے کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر پڑھنے کی عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور لکھنے کی بہتات ہے. تو میں اگر انہیں یہی مشورہ دوں تو ٹھیک ہی رہے گا کہ وہ بہت زیادہ پڑھیں، اپنے آپ بہت اچھا لکھنے لگ جائیں گے. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے بہت ساری معلومات دی. مختصر سے وقفے میں آپ نے بہت ساری معلومات بھی دی ہمارے لوگوں کو، اور یقیناً یہاں کے شہریان گلبرگہ آپ کے اس انٹرویو کو یاد رکھیں گے، اور آپ کے بارے میں اگر کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو اس سے استفادہ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام.